السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، حضرات معلمین کرام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ مجلس جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ضلع کے مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کرام کی مذاکراتی مجلس ہے۔ تعلیم اور تربیت کو عمدہ سے عمدہ اور معیاری بنانے کے لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے مذاکرے کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم سے پہلے متعدد علماء کرام نے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا ہے، اور آپ سب حضرات کسی ڈائریکشن اور کسی ہدایت اور رہنمائی کے محتاج نہیں ہیں، تجربہ کار ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا فرق ہو، بڑا بھائی زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے، چھوٹا بھائی کم تجربہ کار ہوتا ہے، اور بہت سے مواقع میں قابلیت اور صلاحیت کام نہیں آتی، تجربہ کام آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب علم دین کی نسبت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہماری فضیلت میں یہ حدیث واضح طور پر اور بالکل صحیح طور پر وارد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ راویۃ الاسلام ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی علمی سرمایہ ہے احادیث کے حوالے سے، اس کا سب سے بڑا حصہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا، مقصد ہی یہی تھا۔ دوس، قبیلہ دوس سے، یمن سے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مسجد نبوی میں آ کے پڑ گئے۔ صفہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا، وہاں وہ مہاجر صحابہ جن کا مقصد طلب علم تھا، بال بچوں کے جھمیلوں سے وہ یا تو آزاد تھے یا یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دے کر کے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، وہاں پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ والے پھل کے موسم میں، کھجور کے موسم میں کچھ خوشے لا کر کھجور کے لٹکا دیتے تھے مسجد میں، یہ طلباء اس میں سے حسب ضرورت توڑ کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب موسم ہے، فصل ہے، تبھی وہ بھی ہوتا تھا، ورنہ نہیں، کہیں سے کچھ آ گیا کھا پی لیا، ورنہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلسل فاقے کرنے پڑتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ریشم کے رومال میں ناک صاف کر رہے تھے، کہنے لگے قط قط یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھول گیا تو وہ وقت جب کہ تو منبر شریف اور حجرہ شریف کے درمیان بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر پڑتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور علاج کے لیے گردن کی رگ پر پیر سے دباتے تھے، حالانکہ وہ کوئی مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا۔ ما ہوا الا الجوع ما ہی الا الجوع، سوائے بھوک کی بے تابی کے اور کوئی بیماری نہیں تھی۔ مسلسل فاقوں کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا تھا، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے۔ اس طرح سے سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم حاصل کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امت تک پہنچانے کا شرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ ان کے مزاج کے اندر ظرافت تھی، خوش مزاج تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں گئے اور لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور وہاں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ سوچے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی کیا، تبرکات، چلو ہو سکتا ہے کملی کا کوئی ٹکڑا مل جائے، کوئی امامہ مبارکہ کا ٹکڑا مل جائے، یا کہیں کوئی آپ کے پیراہن کا، قمیص کا کوئی حصہ مل جائے۔ ظاہر ہے وہاں آئے تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، سناٹا ہے۔ ہاں البتہ علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں اور علم کا مذاکرہ ہو رہا ہے، دین کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جا کر پلٹ کر لوگوں نے پکڑا اور کہا ابو ہریرہ تم نے ہمیں بیوقوف بنایا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کیا وہاں کچھ لوگ تمہیں ملے تھے؟ کہا ہاں، وہ تو اپنا علم کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا یہی تو میراث نبوت ہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبی درہم دینار نہیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ تو اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ جس کو علم ملا اس نے ایک بڑا حصہ میراث نبوت میں سے پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میراث نبوت کا حقدار بنایا، اور میراث نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ وارث کو اپنے مورث کا مشن اور اس کا منصب، اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی،
تبھی اس کو وارث بنایا گیا ہے. یہ کوئی ٹائٹل اور خطاب نہیں ہے, یہ کوئی تمغہ نہیں ہے, بلکہ یہ ذمہ داری ہے, نیابت نبوت کی ذمہ داری ہے. ایک نائب رسول, رسول کی صفات نبوی صفات سے جس قدر آراستہ ہوگا, نبوی صفات جتنا زیادہ اس کے اندر ہوں گی, اتنے ہی زیادہ نیابت کا فریضہ وہ صحیح ادا کر پائے گا. جن خصوصیات و امتیازات کے حامل ہمارے مورث آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان امتیازات اور ان خصوصیات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے, اور ہم بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں گے, تب جا کر کے ہم اپنے مشن میں کسی حد تک کامیاب ہو سکیں گے. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ اپنے مشن میں 100% کامیاب ہوئے. کیا ہے؟ فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس ایک عظیم الشان پیغامبر آیا جو من انفسکم, تمہیں میں سے ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, اس کی جنس کوئی دوسری جنس نہیں ہے, بشر ہے, بشری لوازمات اور بشری تقاضوں سے پورے طور پر وہ واقف ہے, انسانی نفسیات کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم, جو مشقت میں, ان وقعتم فی مشقت یشق علیہ ذالک یعز علیہ ذالک, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت, تمہارا مصیبت میں مبتلا ہونا اس کو بہت شاق گزرتا ہے, وہ تڑپ اٹھتا ہے, وہ بےتاب ہو جاتا ہے اگر امت پر کوئی مصیبت, کوئی آفت آتی ہے, یا خدا نخواستہ امت اخلاقی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے کمی اور کوتاہی اور کمزوری کی شکار ہوتی ہے, نبی کو یہ برداشت نہیں ہوگا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, یہ نبی انتہائی درجہ تمہارے خیر کا حریص ہے, تم کو فائدہ پہنچانے کا حد درجہ حریص ہے. وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم کو خیر پہنچ جائے, زیادہ سے زیادہ تم کو فائدہ حاصل ہو جائے. حریص علیکم. میرے دوستو, افادہ, القاء اور ایصال, کسی تک خیر پہنچانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ضروری ہے, انتہائی درجے کی شفقت, اعلیٰ درجے کی مہربانی, نرمی, اور طالب علم کے حق میں جس کو آپ خیر پہنچانا چاہتے ہیں اس کے حد درجہ خیر خواہ جتنا زیادہ ہوں گے, اتنا ہی زیادہ آپ اپنے طالب کو اس کا مطلوب پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم, مؤمنین پر حد درجہ مہربان اور بڑے شفیق ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر شفیق ہیں, اس قدر شفیق ہیں کہ ہر ایک اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ سرکار مجھ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں, سرکار مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شاگردوں اور اپنے صحابہ کے ساتھ برتاؤ تھا. اور یاد رکھیے, مخاطب کے دل میں جتنا معلم کے تعلق سے خیر خواہی اور نصح اور رأفت اور شفقت کا یقین ہوگا, اتنا ہی زیادہ معلم کا فیض طالب علم کو پہنچے گا. اور خدا نخواستہ
طالب علم کے دل میں یہ احساس ہوا کہ استاذ تو بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اس کا تو کام ہے یہی، اگر اس کے دل میں یہ احساس ہوا تو یاد رکھیے طالب علم کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علمی مورث ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا خوب کہا کہ باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ یعنی الابن لا یلیق وراثت لا یستحق وراثت ابیہ الا اذا کان متمسکا بسیرت ابیہ وسائرا علی سیرہ۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اس لیے جو وراثت کا حق ملتا ہے وہ اسی بنیاد پر ملتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ اس کی میراث کا حقدار ہوگا، اور اگر اس کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو بس یہ میراث کا غاصب تو کہا جا سکتا ہے، مستحق نہیں کہا جا سکتا۔ میراث تو ملے گی لیکن صحیح معنوں میں اس میراث کا حقدار وہی ہوگا جبکہ وہ باپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اس کی خوبیاں اس کے اندر آئیں ہوں۔ تو ہم وارثین انبیاء کہے جاتے ہیں، لہذا نبی کی وراثت صحیح معنوں میں اس کا حق ہوتا اسی وقت ہوگا جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصح، خیرخواہی اور رأفت اور رحمت اور شفقت، جو یہ صفات عالیہ ہیں، وہ صفات ہمارے اندر بھی پائی جائیں۔ کتنی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ ہیں، 10 سال کی عمر تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، 10 سال کی عمر ہے۔ ان کی اماں ام سلیم نے لا کر کے پیش کر دیا، یا رسول اللہ خویدمو کا انس، یہ آپ کا خادم، چھوٹا خادم انس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور بچے ہی تو تھے، کبھی کسی کام کے لیے بھیجا، باہر نکلے، بچوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اسی میں کھیلنے میں مصروف ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بھول گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ انس واپس نہیں آیا، واپس گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ وہ کھیل رہا ہے بچوں میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور شفقت سے کان پکڑا، بس کہا خوئے انس یا انیس، ارے انس یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ واللہ ما قہرنی ولا زجرنی، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے اور نہ مجھے آپ نے جھڑکا، اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ صرف تنبیہ فرما دی۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ دور دراز قبیلے سے آئے ہیں، چند صحابہ ساتھ ہیں، 20 آدمی قریب ہیں، اور وہ لوگ یہاں رہے ہیں، اور رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھروں میں کون کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کے حقوق ادا کرو، اور دیکھو جب نماز کا وقت آئے تو تم میں کا جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرے۔ اس طرح وفود جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ایک صحابی مشہور قصہ آپ جانتے ہی ہیں، مسجد نبوی میں ان کو پیشاب لگا، پیشاب کی ضرورت ہوئی، زمین کچی تھی، ایک طرف کو بیٹھ کر کے وہ پیشاب کرنے لگے، انہیں سمجھا کہ یہ عام میدان کی طرح ایک میدان ہے۔ صحابہ نے کہا بھی مہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تجرموہ، مت ڈانٹو، اس طرح سے اگر تم جھڑکو گے، ڈانٹو گے، بولو گے تو وہ ایک دم اسی حال میں کھڑا ہو جائے گا، اس سے اس کو طبی طور پر، جسمانی طور پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس کو اطمینان سے پیشاب کرنے دو۔ چنانچہ جب وہ پیشاب کر چکے
ان کا بھی یہی تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت بڑے پیار سے فرما دیا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان کو آلودہ کرنا اور ان کو نجس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ ڈپٹنا جھڑکنا ان سب چیزوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پرہیز کرتے تھے اور اپنے صحابہ کی بھی اسی طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک مثالی مدرس کیسا ہو، عنوان ہمارا یہی ہے نا، مثالی مدرس، مثالی استاذ، مثالی مدرس کیسا ہو، اس کے لیے 8 شرائط اور 8 آداب بیان فرمائے ہیں۔ ان سب کو ہم نہیں بیان کریں گے، لیکن ان میں پہلا جو ادب ہے وہ میں نے بیان کیا، وہ کیا ہے کہ اپنے طالب علم کے لیے اتنے شفیق و مہربان ہو جتنے کہ تم اپنی اولاد کے لیے شفیق اور مہربان رہتے ہو۔ پہلی شرط یہی ہے کہ جس طرح تم اپنی اولاد کے لیے شفیق و مہربان رہتے ہو، اسی طرح تم اپنے ان طلباء کے لیے شفیق و مہربان بنو گے تو تمہارا فیض اور تمہارا علم ان تک منتقل ہوگا اور یہ نافع ہوگا۔ اور جس قدر طالب علم کے اندر تمہاری اخلاص اور اس کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ ہوگا اور احساس، اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، فی نفسی آدمی اپنے دل میں سمجھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، لیکن طالب علم کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ نہیں، سختی کے موقع پہ سختی کرنا ضروری ہے، لیکن وہ سختی بھی نصح اور خیر خواہی کے جذبے سے ہوگی تو وہ سختی اس کو بری نہیں لگے گی۔ اس سختی سے پہلے آپ کو اس کے دل میں اترنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو یہ باور کرانے اور اس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ میں تمہارے باپ کی طرح سے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس کو پہلے ہمیں یعنی اس کے دل میں اتر کر کے اس کو اعتماد میں لانا ہوگا اور اس کے دل میں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اس کے شفیق ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ جب ہم رفتہ رفتہ اس کو مانوس کر لیں گے اور اس کے دل میں اتر جائیں گے، پھر اگر اس کی کسی غلطی پر اس کو سرزنش بھی کریں گے تو وہ سرزنش اس کو کڑوی نہیں لگے گی، میٹھی لگے گی۔ کڑوی لگے گی نہیں لگے گی بلکہ میٹھی لگے گی۔ اور میرے دوستو، یہ تعلیم و تعلم، علم دین خاص طور سے عبادت ہے، اور عبادت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ عبادت تو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، بندہ جانے اس کا رب جانے، دوسرا کوئی جانے نہ جانے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے۔ جب ہم اس تعلیم اور اس تدریس کو عبادت سمجھ کر کے کریں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بعض دفعہ ہمیں طالب علم کے سامنے جھکنا بھی پڑے گا، اس کو اس کے دیکھا کہ اگر وہ دل برداشتہ ہو رہا ہے، اس کا دل اکھڑ رہا ہے، تو ہمیں اب اس کے ساتھ کچھ استثنائی معاملہ کر کے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو جمانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے انتہائی درجے کی شفقت، اور دوسری چیز اخلاص۔ اخلاص یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اور اس میں اگر سختی بھی اگر ہوگی بالفرض تو وہ سختی، اس سختی کا نقصان نہیں ہوگا، اور جو سختی اور جو تعلیم اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے
صرف اس بنیاد پر کہ ہم مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں لہذا ہمیں کرنا ہے جھک مار کر کے، یا یہ ہے کہ یہ بلا ہے اس کو ٹال دو، کسی طریقے سے نبھا دو، تو ظاہر بات ہے میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے موقع پر پھر خود بخود غیر فطری طور پر، غیر شعوری طور پر اس کے اثرات پڑیں گے آپ کے طالب علم پر۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ چونکہ دیکھ رہا ہے اور دلوں کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیں گے، اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو یقین مانیے ہماری ساری محنت اور ساری کوشش جو ہے بیکار ہوگی، اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ طالب علم کا دل جو ہے وہ ہماری طرف سے اکھڑا ہوا ہے اور طالب علم کا دل ہمارے دل سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ہمارے اساتذہ نے اپنے آپ کو فنا کر کے اور اپنے جذبات پہ قابو اور کنٹرول کر کے ہمارے اساتذہ نے ہم کو بنایا ہے۔ ہم اگر چاہیں گے کہ طالب علم بھی کچھ بن جائے تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کر کے طالب علم کے لیے وقت دینا ہوگا۔ اخلاص۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور مدرسے میں پڑھا رہے تھے، جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے۔ ایک طالب علم کی ایک غلطی پر پٹائی کر رہے تھے اور اچھی خاصی پٹائی کی۔ وہ کہتا ہے اللہ واسطے چھوڑ دو، اللہ واسطے چھوڑ دو، مت مارو، اللہ کے لیے مت مارو۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے لیے ہی مار رہا ہوں، اللہ کے لیے ہی مار رہا ہوں۔ چنانچہ اس کی علامت یہی ہے کہ جب آدمی دیکھو طالب علم پر غصہ ہوا بے ادبی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، تو اگر جتنی اس کو تنبیہ کرنی چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ نے اس کو سزا دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتقام آپ لے رہے ہیں۔ انتقامی جذبہ جہاں سامنے آئے گا وہیں پہ فیض رک جائے گا۔ بہت ہوش کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر کے اس طالب علم کی اس غلطی پر کیا سزا ہونی چاہیے، اور سزا کا جتنی ہے اس کی مقدار سے زیادہ اگر آپ نے اس کو سزا دے دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انتقام کے اندر آ جائے، اس لیے اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر بھی غصے میں نہیں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہی مار رہا ہوں، تمہیں اتنا مارنا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے تم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اب تو مارنے پیٹنے کا زمانہ نہیں رہا، اب تو طلبہ ہم آ کر پڑھ دیں ہمارے سامنے تو یہ ان کا احسان ہے، طلبہ آ کر پڑھ دیں ہمارے سامنے، ہماری بات سن لیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ اس لیے اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں تعذیب اور سرزنش جسمانی اعتبار سے کرنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز اور ہے، اخلاص اور خیر خواہی آپ کے اندر ہے۔ مدرسے پر کے ذمہ داران، ناظم، محتمم، ناظم تعلیمات، ان بیچاروں کی یہ مجبوری ہے کہ قوم کے یہ بچے ہیں اور کس کس طریقے سے وہ بچوں کو لاتے ہیں، پھر ان بچوں کے گارجین مدرسے کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ اب اگر بچے کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے اور بچہ ناسمجھ ہے، وہ جا کر شکایت کرتا ہے گھر والوں سے۔ گھر والوں کا تو معاملہ حالانکہ یہی ہونا چاہیے، پہلے زمانے میں تھا کہ ماں باپ لا کر بچے کو دیتے تھے، مولوی صاحب یہ بچہ ہے تمہارے حوالے ہے، اس کی تربیت تعلیم کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اگر یہ غلطی بھی کرے گا تو اس کی چمڑی اور اس کا گوشت تو تم اپنا ادھیڑ دینا، ہڈی ہڈی مجھے واپس کر دینا، بہرحال مجھے تو بچہ چاہیے، مجھے تو ایک انسان بنا ہوا چاہیے۔
چنانچہ ان لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی. اگر طالب علم کو استاذ کی جانب سے سرزنش ہوتی اور اس کی تعدیب ہوتی، اس کی پٹائی ہوتی، گھر والوں کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی. لیکن اب صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے. اب تو بچہ پڑھنا نہیں چاہتا اور تھوڑا تھوڑا بہانہ بنا کر کے کبھی اگر اس کی کچھ پٹائی ہو گئی یا اس کی تنبیہ ہو گئی تو وہ گھر جا کر کے بات کا بتنگڑ بنا کر کے پیش کرتا ہے. گھر والے آ کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو، بہت ہی صبر، بہت ہی تحمل کی ضرورت ہے. جیسے نبی کو بکری چرانے کے لیے ٹرینڈ کیا گیا، بکری چروا کر ٹرینڈ کیا گیا، امت کو چرانا ہے، مختلف مزاج، مختلف ذہن کے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. اس لیے اس سے پہلے ٹریننگ کے طور پر بکریاں چروائی گئی ہیں نبی سے. اور نبی، بکری مسکین جانور ہوتا ہے، بے سمجھ ہوتا ہے. چرواہا بکری چراتے ہوئے کبھی دیکھو کہ وہ سب بکریاں چل رہی، ایک یوں بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگی، اس کو پکڑ کر کے لا رہا ہے تو ادھر سے یوں ایک بھاگی، اس کو پکڑ کے لے آیا تو ادھر سے ایک بھاگی. کوئی ایسی بھی ہوئی کہ وہ کمزور ہے، نہیں چل پا رہی ہے تو اس کو اٹھا کر کے لے جانا پڑ رہا ہے. یہ سارے صورتحال پیش آتی ہے. رو دیتا ہے بیچارہ چرواہا، بکریوں کا چرانے والا، کیونکہ ایسی مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ان ننھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور خاص طور سے یہ حفظ اور ناظرہ جو اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اور جو مکتب میں پڑھاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، واللہ ان لوگوں کا صبر اور ضبط کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ ان بچوں کی حماقتوں پر کس قدر ان کو صبر کرنا پڑتا ہے. پٹائی کر نہیں سکتے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، اور نکال سکتے نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ہیں. لہذا بہت ہی صبر اور ضبط اور تحمل کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ اپنا وقت وہ کھپاتے ہیں. میرے دوستو، یہ نبوی صفات ہیں. اس میں ہم جتنا زیادہ صبر، ضبط اور تحمل سے کام لیں گے اتنے ہی زیادہ اپنے مشن میں ہم کامیاب ہوں گے. تیسری بات، ادو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم. میں نے کہا کہ یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ اور عبادت میں بعض مذاہب کے ہاں تو تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں، خود حنفیہ کے ہاں نہیں. لیکن بدلتے ہوئے حال، پہلے زمانہ تھا کہ حکومتوں کی سرپرستی میں مدرسے چلتے تھے اور معلم کا وظیفہ سرکار سے آ جاتا تھا. لیکن اب یہ بات نہیں ہے. اب تو بیچارہ معلم، اس کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، یا اگر ہو بھی تو اس کے لیے وقت نہیں دے پائے گا. بچوں کی تعلیم کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے اخراجات، اس کے نفقات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تنخواہ لینا ایک مجبوری ہے. چنانچہ فقہاء کرام نے اس مجبوری کی وجہ سے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے، امامت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے، اذان پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے. یہ بوجہ ضرورت کے ہے. الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مجبوری درجے میں جائز قرار دی جاتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کی ضرورت پوری ہو جائے. الا مضطررتم غیر باغ ولا عاد کا اصول جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ بھئی جو چیز حرام ہے وہ تمہارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اگر جان بچانے کی باری آ جائے تو خواہش اور شوق سے نہیں، بس اتنا کہ جس سے کہ تمہاری زندگی بچ سکے. غیر باغی ولا عاد، حد سے زیادہ نہ ہو اور شوق اور بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ نہ ہو. آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے منتظمین کا دماغ خراب کر رہا ہے. نہیں، ہم دیکھو، شریعت جب کسی بھی مسئلے میں بات کرتی ہے، دو فریق ہوں تو دونوں فریق کو دباتی ہے. اس کو اس کا حق یاد دلاتی ہے اور اس کو اس کا حق یاد دلاتی ہے. ہم خدام کو تو ہمارے سرکار نے یہ کہا، ادو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم. تمہاری جو ذمہ داری، تم نے ایک معاہدہ کیا ہے، قوم مسلم کے یہ نونہال تمہارے ہاتھ میں امانت ہے.
امانت کی حفاظت فرض ہے، ان کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ فیما بینکم و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے درمیان جو تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق تمہاری جو ذمہ داری ہے اس میں کوئی کمی مت چھوڑو۔ باقی مدرسے سے جو مل رہا ہے اس کو تو لے لو، اور جو تمہاری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، چونکہ تم سرکاری کام میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہو، اس لیے حقیقت میں اسی خزانے سے تم لے سکتے ہو۔ مدرسے والے کتنی ہی تنخواہ دے دیں گے، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اگر اللہ تبارک و تعالی برکت نہ دے۔ یہ تو تھوڑے جو ہمیں تنخواہ کے نام پہ جو تھوڑا ملتا ہے، آپ ایمانداری سے حساب لگا لیجئے۔ لوگ متہم کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو مدرسے والے تو پڑھا کر کے تنخواہ لے لیتے ہیں۔ اصل دین کا کام تو یہ ہے کہ اپنا مال، اپنا بستر، اپنی جان لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائے، یہ دین کی خدمت ہے۔ مدرسے میں جو خدمت کر رہا ہے وہ تو تنخواہ لے رہا ہے، وہ کیا دین کی خدمت ہوئی؟ آئے ہے، ذرا اتنا کرنا ہو اتنی لمبی مدت کے لیے، تب دیکھو 40 دن کے لیے جاتے ہو، 4 مہینے کے لیے جاتے ہو، باقی تو اپنا کاروبار دیکھتے ہو۔ اور یہ بیچارہ مدرس 24 گھنٹے کے لیے مدرسے کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، مدرسے کا جو وقت ہے اس میں تعلیم دیتا ہے، اور رات کو شرحیں، لغات اور کتابیں کھول کر کے اس کے متعلقات کا مطالعہ کرتا ہے، دماغ کھپاتا ہے اور اس کو ہضم کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، طالب علم کی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کو نوٹ تیار کرتا ہے اور پھر مرتب انداز سے طالب علم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر وہ 4 گھنٹہ پڑھاتا ہے تو 8 گھنٹہ اس کے لیے تیاری میں محنت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ کامیاب مدرس ہوتا ہے۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ لے لیا۔ میرے دوستو، جو اس کی ضرورتیں ہیں اور تنخواہ کے نام پہ جو مل رہا ہے، آج کے زمانے میں وہ جیب خرچ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالی برکت دیتے ہیں اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ پر سچ مچ توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور بے وہم و گمان اس کا رزق اس تک پہنچاتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ بے شک مدرسے میں پڑھانے والا عالم، حافظ بہترین کپڑے پہنتا ہے، اچھی گاڑیوں میں بھی سفر کر لیتا ہے، ضرورتیں بھی جو سامنے آتی ہیں وہ سب پوری ہوتی ہیں۔ کہاں سے ہوتی ہیں بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر یہ چیز سرمایہ کیا ہے اس کے پاس؟ اخلاص۔ ادو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم، کہ اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ اپنی ذمہ داری جتنا نبھانے کی کوشش کرے گا، نبھائے گا، اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ سرکاری خزانے سے اس کے لیے مختلف جہتوں سے وظیفہ جاری ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہوتا ہے۔ تو ہمارا کام تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں لگیں اور اپنی ضرورتیں رات کی تنہائیوں میں اپنے خالق اور اپنے مالک سے مانگیں۔ رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ باقی یہ ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمارے ذمہ یہ خدمت لگائی ہے، ہم اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، میری ضرورت آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العالمین غیب سے اس کا انتظام فرما دیں گے۔ ہمیں تو یہ کرنا ہے۔ باقی یہ ارباب مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا خود بھی اپنے کو دیکھ لیں کہ ان کی ضرورتیں کتنے میں پوری ہوتی ہیں، تو اگر اتنی نہیں تو اس کے قریب قریب بہرحال اپنے موظفین اور اپنے ملازمین کا انتظام کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، جتنا پیر پھیلاؤ گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ چادر بڑھتی چلی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ دیکھا بھی گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے بھی کچھ شرعی حدود ہیں، ان شرعی حدود سے اگر مدرسے والے تجاوز کریں گے تو برکت اٹھے گی، اور اگر شرعی حدود یعنی شرعی قوانین اور اصول مسائل کی خلاف ورزی اگر کریں گے تو بے برکتی ہوتی ہے، اور یہ الگ چیز ہے۔ بہرحال یہاں تو ہمیں مثالی استاذ پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ مثالی استاذ کے لیے ایک چیز اور بہت اہم ضروری ہے، عالم باعمل ہونا، بہت اہم چیز ہے کہ جو استاذ
طالب علم کو علم سکھا رہا ہے، اخلاقیات کا درس دے رہا ہے، ماں باپ کے حقوق جتا رہا ہے، بڑوں کے حقوق بتا رہا ہے، اللہ کے حقوق کی تعلیم دے رہا ہے، خود وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کچا ہے تو نفسیاتی طور پر طالب علم کے ذہن، دماغ اور قلب پر اثر پڑے گا، اور پھر طالب علم کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ خدائی قانون ہے۔ لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ میں بھی اس بر کے حکم کا مخاطب ہوں۔ جیسے حکم بر کے حکم کا مخاطب، نیکی کا مخاطب جیسے تمہارا مخاطب ہے جس کو تم واعظ کر کے تلقین کر رہے ہو، اس کے مخاطب نمبر 1 پر تم ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، عالم کو باعمل ہونا بہت لازم اور ضروری ہے، اور عالم باعمل عام طور سے ٹھیک ہے، بعض لوگ طبعی طور پر شریف ہوتے ہیں، ان کا دل سلیم ہوتا ہے، ان کا ماحول اچھا ہوتا ہے، تو ماحول کے اثر سے گھریلو خاندانی شرافت کی بنیاد پر وہ اپنا اعمال صالحہ میں پختہ ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ماحول خراب ہے، برا ہے، اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے ہمارے اندر بھی سستی آتی ہے اور کچھ خرابیاں ہمارے اندر آتی ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کے زیادہ ضرورت مند ہیں اپنے طالب علم کی اصلاح سے پہلے۔ اپنے طالب علم کی اصلاح سے پہلے ہم اپنی اصلاح کے زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اہل علم کو، کسی اہل اللہ جس کو نسبت حاصل ہے، صاحب نسبت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان کرنا چاہیے، اور اس کو اپنا مصلح سمجھتے ہوئے اپنی تمام کمزوریوں خرابیوں کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے علاج کے طور پر جو دوا تجویز کریں، جو ذکر اذکار بتائیں، اور جن چیزوں برائیوں کے چھوڑنے کے لیے جو نسخہ وہ بتائیں، اس پر اگر ہم عمل کریں گے ہماری اصلاح ہوتی جائے گی، اور پھر بوقت ضرورت دیکھیے شیخ کی حیثیت وہی ہے جو نبی کی حیثیت صحابہ کے تعلق سے۔ یہ حدیث نہیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں۔ شیخ اپنے متوسلین اور مریدین کے تعلق سے وہ حیثیت رکھتا ہے جو نبی اپنے امتی کی حیثیت سے، جو نبی کا تعلق اس کی امت سے ہے اور اس کے صحابہ سے ہے۔ جیسے یہ اور بات ہے کہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، اس کی ایک نظر شفقت سے صحابی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود اس کے دل کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ جنت و جہنم کا نظارہ کر رہا ہے۔ لیکن شیخ بھی چونکہ نبی کا نائب ہے تزکیہ میں، نبی کا نائب ہے تزکیہ میں، جو رافت، شفقت، مہربانی نبی کا وصف ہے، شیخ کے اندر بھی رافت و شفقت کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ لہذا جب مرید اپنی کمزوری، اپنی پریشانی اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے تو شیخ ایک دو کام کرتا ہے، ایک تو توجہ کرتا ہے اور دوسرے اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتا ہے، تیسرا کام یہ کہ اس کے لیے مناسب علاج تجویز کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جس کا کوئی پیر نہیں، مثل ہے اور باقاعدہ یہ صحیح بات ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا پیر بنا لیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، کسی بھی سلسلے سے، اس بزرگ سے جس سے آپ کو مناسبت ہے، اس سلسلے سے وابستگی کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے جب عہد و پیمان کیا اور جب گناہ کا کوئی وقت آیا، اور ایسے مواقع آتے ہیں بعض دفعہ، تنہائیاں، خلوتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں شیطان آ کر کے مسلط ہو جاتا ہے اور انسان کو گناہ میں مبتلا کرنا، یا تو کرنے کے قریب ہو جاتا ہے یا یہ کہ مبتلا کر ہی دیتا ہے۔
لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہم اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں گے، ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان کیا ہے، یہ وعدہ ہم کو سنبھالتا ہے۔ جب گناہ کا موقع آتا ہے اور ذرا سا ہم سوچتے ہیں اور نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اسی وقت ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تم نے عہد و پیمان کیا ہے، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، وہیں پہ آدمی رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، شیخ کسی کامل صاحب نسبت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کرانا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ احساس ہو تب، آدمی اگر یہ سمجھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے جو میں کسی کے پاس جاؤں۔ مریض اگر واقعتاً مریض ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی مرض نہیں ہے، تو وہ مرض اس کے اندر دیمک کی طریقے سے پھلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا اور اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ کھا جائے گا۔ اور اگر عقل مند مریض ہے، مرض کی شروعات جہاں ہوئی وہیں وہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتا ہے اور اس کے مناسب علاج کر لیتا ہے، مرض وہیں پہ رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی امراض کی بات ہے، علماء میں دیکھیے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ پھلدار درخت پر بچے ڈلا مارتے ہیں، جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں چور نقب لگاتا ہے، وہاں سے خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فقیر کے پاس نہیں چوری ہوتی، فقیر کے گھر میں جھوپڑی میں نہیں کوئی جائے گا چوری کرنے، جہاں مال ہے وہیں چور پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں ڈکیتی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے، قرآن کے حامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے آپ حامل ہیں، آپ مسائل شرعیہ کے جانکار ہیں، اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ یہ موا ابلیس شیطان کوشش کرے گا کہ اس مولوی کے دولت علم پر ڈکیتی ڈالو، اس سے کوئی ایسا غلط کام کرا دو کہ سماج میں یہ بدنام ہو جائے، پھر یہ منبر پر بیٹھنے کے لائق نہ رہے۔ اس سے کوئی ایسی غلطی کرا دو کہ ہمیشہ اس کا دل ہی اس کو ملامت کرتا رہے، اور جب انسان کوئی غلطی کوئی جرم کیے ہوئے ہوتا ہے تو اندر سے خود اس کو احساس ہوتا ہے، زبان نہیں کھلتی ہے۔ جو سچا ہوتا ہے، جو کردار کا بلند ہوتا ہے، وہ زبان بھی اس کی کھلتی ہے، اور جو اندر سے کمزور ہوتا ہے اور غلطی کیے ہوئے ہوتا ہے، اس سب کچھ جاننے کے باوجود منہ اس کا نہیں کھلتا ہے۔ منکر پر نکیر وہ نہیں کر پائے گا، منکر پر نکیر وہ نہیں کر پائے گا۔ منکر پر نکیر اسی وقت کر پائے گا جبکہ خود اس منکر سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسانی بشری تقاضے سے ہم سے گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ کے یہاں سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والے شخص کا یوں حال ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ یہ گویا کہ کیوم رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بات فرمائی ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح ہو کر کے واپس آتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حیثیت سے ہمیں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور عمل صالح میں اپنے کو مضبوط سے مضبوط، پختہ سے پختہ رکھنا ہوگا، جبھی جا کر کے ہم اپنے طلباء پر مؤثر ہو سکیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر عملی کمزوری ہوگی تو ہم قطعاً اپنے طلباء پر مؤثر نہیں ہو پائیں گے۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں، اور آخری چیز یہ بھی ہے میرے بھائیو اور دوستو کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آپ کے یہاں الحمدللہ اب بھی بہت کچھ خیر ہے، لیکن خواب غفلت میں اگر ہم سوئے رہیں گے تو عجب نہیں کہ یہ جو بددینی اور الحاد کا جو وہ ہے طوفان، آج چاہے دوسرے علاقے میں ہو، کل کو یہ طوفان ہمارے علاقے میں آ سکتا ہے۔ اور آپ کے علاقے میں سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی
مسلمان عالم صورت شکل میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو، وہ آ کر کے کچھ باتیں بیان کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے علماء خواب غفلت میں، ہمارے علماء غافل بیٹھے رہتے ہیں، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب علاقے میں 150 آدمی قادیانی ہو چکے ہوتے ہیں، تب ہمیں علم ہوتا ہے۔ وہ جڑ ان کی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، تب ہمیں علم ہوتا ہے۔ اور پھر اس وقت جب ہم کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ بھی چونکہ اچھے خاصے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، بعض سرمایہ داروں کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، کچھ حکومت کے عہدیداران کو انہوں نے اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، اس وقت ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت ایک خادم دین و خادم ایمان اور خادم قوم و ملت کے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جنوبی ہند میں، ان علاقوں میں مسلمان سرمایہ کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، مالی اعتبار سے بھی اچھے ہیں، تو علماء کو چاہیے کہ علماء اپنے وقار کو، اپنے اعتماد کو ان اہل ثروت اور مالداروں پر میں بحال کرتے ہوئے ان کے مال کا استعمال کرائیں اس غریب علاقے کے لوگوں، مسلمانوں میں، یا ان لوگوں میں کہ جو محتاج ہیں، بس پریشان حال ہیں، اور اپنی محتاجگی اور پریشانی کی وجہ سے قادیانیت کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں، عیسائیت کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح سے غریب اور پریشان حال خاندانوں میں، کوئی مریض ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے، کسی کی لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، صرف معاشی کمزوری کی وجہ سے وہ ان کی شادیاں نہیں کر پا رہا ہے، اور بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی آفت میں مبتلا ہو گیا ہے، خدائی سماوی آفت میں، آندھی طوفان زلزلہ سیلاب کی زد میں آ گیا ہے، تو ایسے مواقع میں ہمارا کام تو یہ ہے کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جائے، اسی طریقے سے سر میں درد ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہو جائے۔ تو یہ ہماری صورتحال ہونی چاہیے، ایک طرف سے لے کر کے دوسری طرف پہنچانا۔ یہ جمعیت علماء ہند جو ہماری خدائی خدمتگار جو جماعت ہے، جمعیت علماء ہند جو ہمارے اکابر نے قائم کی ہے، اس کا یہی مشن، اس کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ جدھر کوئی آفت و کوئی مصیبت آتی ہے تو ان مسلمانوں سے مانگ کر کے جدھر وہ آفت نہیں ہے وہاں سے لا کر کے یہاں ان کی ریلیف اور یہاں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تب جا کر کے یہ ہمارا مسلم سماج مضبوط سماج ہوگا، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی جماعت نہیں آئے گی۔ جمعیت علماء آپ ہی ہیں، کوئی اور جمعیت علماء نہیں ہے۔ انہی اکائیوں سے مل کر کے جمعیت علماء بنی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا جو بھی مسلم تنظیمیں ہیں۔ اس طریقے کے ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس طرح کے نوائب میں ہمیں قوم مسلم کی مدد کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک آخری نمبر جو میں نے کہا ہے، یہ مثالی استاذ سے بڑھ کر کے مثالی خدمتگار، مثالی استاذ سے اٹھ کر کے مثالی خدمتگار، اور جب ہم مثالی خدمتگار بنیں گے تو انشاءاللہ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ تو ادا کریں گے ہی، اور جو نفل کے درجے میں ہے ان ذمہ داریوں کو بھی انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اجتماع کو باعث خیر و برکت بنائے، اور ہمارے مدارس اسلامیہ پر جو آفتیں دستک دے رہی ہیں ان آفتوں کو آنے سے پہلے اس کے تدارک کی ہمیں سوچنے کی کوشش، سوچنے اور اس کے مطابق جو ہے علاج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔